السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 537، سورۃ ابراہیم، آیت 28 تا 30، پارہ نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، جہنم میں؟ وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لو، پس بے شک تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہے۔ علم تارا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے بدلوا، تبدیل کر ڈالا، بدل ڈالا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، کفرن، کفر سے، وَأَحَلُّوا، اور انہوں نے جا اتارا، قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، ہلاکت کے گھر میں، جہنم، جہنم میں، یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، وبئس، اور وہ بہت ہی برا، القرار، ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا، اور انہوں نے بنائے، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کچھ شریک، لیضلوا، تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیلہ، اس کے راستے سے۔ قل، کہہ دیجئے، تمتعوا، تم فائدہ اٹھاؤ، فإن، پھر بلا شبہ، مصیرکم، تمہاری واپسی ہے، الی النار، آگ کی طرف۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ، یہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں اور مشرکوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ پاک پروردگار کے ساتھ کچھ شریک بنا لیے، کئی شریک بنا لیے، اللہ کی عبادت کے اندر، اس کی الوہیت کے اندر۔ ان لوگوں نے بزرگوں کو اور بتوں کو، یعنی بزرگوں کی مورتیاں بنا کر، مرے ہوئے بزرگوں کو اور بتوں کو اور مختلف چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت میں، اللہ کی عبادت میں شریک کار بنا ڈالا۔ اب اس تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ کافر اور مشرک لوگ، بے ایمان لوگ، اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، یعنی ایمان کو کفر سے بدل دیا۔ یہ لوگ خود بھی ہلاک ہوئے اور کافروں اور مشرکوں کے چودھری اور سردار اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی جہنم میں لے آئے، یعنی ایمان کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑ دیا اور کفر کو اختیار کر لیا۔ ایمان چھوڑا اور کفر اختیار کیا، اور ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور کفر
جسے ان لوگوں نے اختیار کر لیا بہت بڑی زحمت ہے، مصیبت ہے۔ اب یہ سردار اور کافر لوگ خود بھی جہنم، اور جن لوگوں کو انہوں نے اپنے پیچھے لگا لیا وہ بھی جہنم میں، اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ ایمان بھی ایک نعمت ہے، اور انسان کے وجود کے اندر بھی اور بذات خود انسان کا وجود یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی دیگر بہت ساری نعمتیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے وجود سے اطاعت اور عبادت کرنا اس سے انکار کیا، یعنی اللہ اکیلے کی عبادت کرنا اس سے انکار کر دیا، اور کفر اور شرک کی طرف آئے۔ اللہ الرحمن کو ماننے سے، اللہ الرحمن کو ماننے سے انکار کیا، اور اللہ کی الوہیت کے اندر اللہ کے ساتھ دیگر بہتوں کو اور کچھ کو اللہ کی عبادت میں شامل کر لیا۔ ایک طرف تو اللہ کی الوہیت اور عبادت میں شریک کیا، اور ایک طرف اللہ کی صفات کے انکاری ہوئے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الرحمن۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے عطا کیا تھا۔ اب یہ خطاب تمام کافروں سے ہے، اور خصوصاً کفار قریش، ان لوگوں سے یہ خطاب ہے۔ قریش کے کافر، ان لوگوں سے یہ خطاب ہے کہ اللہ نے ان کو بہت بڑی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ان کو پیدا فرمایا۔ اللہ کا ان پر بہت بڑا انعام، اور اللہ کی کفار قریش پر بہت بڑی نعمت کہ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل میں سے ان کو پیدا فرمایا، اور پھر اپنے گھر بیت اللہ کا متولی بھی بنا دیا۔ وہ بیت اللہ کے جو زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ایک کفار قریش پر اللہ کی نعمت کہ اللہ نے ان کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا کیا، اور ایک نعمت کہ اللہ نے اپنے پہلے گھر بیت اللہ کا ان کو متولی بنا دیا۔ دو نعمتیں۔ پھر مزید یہ کہ اللہ نے انہیں امن و اطمینان عطا فرمایا دعائے ابراہیم علیہ السلام کی نتیجے میں۔ اور اسی طرح چوتھی نعمت کہ امن و اطمینان کے ساتھ اللہ نے ہر طرح کے کھانے کی نعمتوں سے بھی مالا مال کیا۔ بندہ امن اور اطمینان میں تو ہو، نہ کھانے کو کچھ ہو، نہ یہ پینے کو کچھ ہو، بھوک سے مرے، پیاس سے مرے، تو یہ بذات خود بہت بڑی بد اطمینانی ہے۔ تو اللہ نے اطمینان بھی دیا، امن بھی دیا، اور کھانے پینے کا بھی پھلوں سے بندوبست کر دیا۔ اب یہ کتنی نعمتیں ہو گئیں؟ 1 2 3 اور 4 نعمتیں، اور اللہ کی نعمتیں آگے آ رہا ہے کہ وہ اتنی لا تعداد ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے انعامات کا شمار کرنا ہی ناممکن ہے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ یہ ایک اللہ کو پوجتے، اللہ اکیلے ہی کو پوجتے، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر بھی کیا اور شرک بھی کر لیا۔ اللہ کی عبادت کے اندر غیروں کو شامل کر لیا، اور یہ کہ بیت اللہ اور اس کے ارد گرد انہوں نے 360 بت رکھ کر، ایک نہیں دو نہیں 350 جھوٹے خدا، اور پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء، اور کیا ہم نے انہیں ایک با امن حرم میں جگہ نہیں دی کہ جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں؟
اور ان لوگوں نے ان ناشکروں نے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کی۔ اب اللہ کی ان نعمتوں کی قدردانی ہے کیا؟ وہ یہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القریش کے اندر بیان فرمایا۔ اور یہ کن کو خطاب ہے؟ یہ خاص کفار قریش کو خطاب ہے کہ تمہیں تو شرم کرنی چاہیے تھی، اللہ نے تم پر تو بہت انعام کیے ہیں، احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ انعام اور احسان کے بدلے تم کفر اور شرک لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ کیا ہے؟ قریش کا گزران وہ تجارت پر مبنی تھا، اور قریش کے یہ لوگ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے لے کر باہر کی دنیا میں جایا کرتے تھے۔ اب گرمیوں میں یہ شام کی طرف جاتے، ملک شام جو ٹھنڈا علاقہ ہے، اور سردیوں میں یہ گرم علاقے کی طرف جاتے، یعنی یمن کی طرف جاتے۔ عرب جو ہے، عرب میں قتل و غارت گری عام تھی، عرب کے اندر ڈاکو راج تھا، دوسرے لفظوں میں عرب کے اندر ڈاکو راج تھا، امن و امان کا نام و نشان نہیں ہوتا، لوٹ مار کھسوٹ قتل و غارت گری بے امنی بدامنی اس کا راج تھا اور اس کی بادشاہت تھی۔ لیکن مزے اور لطف کی بات دیکھیے کہ قریش مکہ پورا سال امن و امان سے تجارتی قافلے لے کر جاتے اور امن و امان سے تجارتی قافلے لے کر واپس آتے تھے۔ تو اس میں یہ ہوتا کہ اہل مکہ کے لیے بہت زیادہ بہتری کی صورتحال ہوتی۔ مکہ کے اپنے پہاڑ بالکل کالے سیاہ، نہ کوئی بوٹی، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی چارہ، نہ کوئی اناج، الا ماشاءاللہ۔ ان تجارتی قافلوں کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز مکہ میں موجود ہوتی۔ اب عرب قتل و غارت گری کا ایک بازار اس میں گرم تھا، لیکن قریش مکہ کو کبھی کوئی خطرہ نہ ہوا، نہ جان کا، نہ مال کا، نہ عزت کا، نہ آبرو کا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ سارے لوگ اندرون بیرون تمام لوگ قریش مکہ کا احترام کرتے تھے۔ میرے لفظوں میں یہ مکہ کے متولی، مکہ کے امام صاحب، مولوی لوگ، مولانا لوگ کہ جناب یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، اس لیے اپنا پرایا سب قریش مکہ کا احترام کرتا، بڑے سے بڑا ڈاکو اور چور اور اچکا جب اس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ قافلہ قریش مکہ کا ہے تو ادب و احترام کی بنیاد پر کہ مولانا حضرات آ رہے ہیں، مولوی حضرات آ رہے ہیں، بیت اللہ کے متولیوں کا یہ جناب تجارتی قافلہ ہے، اسے کچھ نہیں کہنا، کوئی نقصان نہیں دینا۔ یہ سارا کچھ قریش کو کیوں حاصل ہوا؟ بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، ہمیں پتہ چلا کہ 1400 سال پہلے مولویوں کی عزت کی جاتی تھی، 1400 سال پہلے بھی مولویوں کی عزت ہوتی تھی، اور آج ایسا برا معاشرہ ہو چکا ہے کہ مادر پدر آزاد بھی مولویوں پر اور مدارس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ایکشن بھی کرتے ہیں۔ تو قریش مکہ جو بیت اللہ مسجد حرام کے خانہ کعبہ کے متولی تھے، اپنا پرایا سب ان کا احترام کرتا اور ان کی عزت و اکرام کرتا تھا۔ اس لیے قریش مکہ سال میں 2 مرتبہ بے فکر اور بے خوف ہو کر کبھی یمن جا رہے ہیں تو کبھی شام جا رہے ہیں، کبھی یمن ہے کبھی شام ہے، اور یوں یہ بیت اللہ کی وجہ سے امن و امان کے ساتھ آتے اور امن و امان کے ساتھ
جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نعمت کا اب حق بھی تو ادا کرو نا، اولاد ابراہیم میں ہو اے کفار قریش، اللہ نے تمہیں بیت اللہ کا متولی بنایا، اس بیت اللہ کی وجہ سے ہر طرف تمہیں مولوی سمجھ کر متولی ہو مسجد حرام کے، تمہاری عزت ہوتی ہے، اکرام ہوتا ہے، تو تمہیں بھی چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبادت صرف ایک اللہ کے لیے کی کرو، تمہیں چاہیے کہ اس گھر کعبہ کے رب کی عبادت کرو، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک اکیلا ہے، وہ احد ہے، وہ الصمد ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اچھا جی، اس رب کی کیوں عبادت کرو؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس رب نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہم نے پڑھا کہ بیت اللہ کا متولی ہونے کی وجہ سے پورے عرب میں ڈاکو راج تھا، لیکن قریش کے لوگوں کو کوئی انگلی تک نہ لگاتا کہ بھائیا ہٹ جاؤ، بیت اللہ کے مولوی، بیت اللہ کے متولی حضرات آ رہے ہیں، اللہ کے گھر کے متولی۔ اور میرے بھائیوں، اللہ اکبر، بڑی بہترین بات آئی کہ اس وقت کا ڈاکو بھی اللہ کے گھر مسجد کا حیا کرتا تھا، اور آج ہم کئی دیکھتے ہیں کہ جناب لوگ آ کر مسجدوں سے چوریاں کر جاتے ہیں، اور 14 صدیاں پہلے کا ڈاکو بڑا خوفناک ڈاکو ہوا کرتا تھا، چیر پھاڑ کے مار ڈھال کے لوٹ مار کر لینا۔ بیت اللہ میں تو چوری کا سوچا نہیں جا سکتا، وہ بیت اللہ کے مولویوں اور متولیوں کا بھی ادب و احترام کرتے تھے۔ اور ان ناشکروں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی عبادت کی بجائے 360 بت رکھے اور آ لگے ان بتوں کو پوجنا اور ان کی عبادت کرنا، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کئی شریک بنا ڈالے، اور 360 کی صورت میں انہوں نے اللہ کی الوہیت اور اللہ کی عبادت کے اندر کچھ شریک جو ہے وہ بنا ڈالے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں تاکہ تم اس کے راستے سے وہ تمہیں گمراہ کریں، اب یہ کہ دنیا کا فائدہ اٹھا لو، کتنی دیر دنیا میں مزے لوگے، آخر کار بلا آخر کار تمہیں جہنم ہی آنا ہے، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے اور یوں یہ لوگوں کو گمراہ کرتے، تو ان کو اللہ نے ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا کہ چلو اگر تم دنیا پر راضی ہو تو تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لو، بلا آخر جہنم کی طرف آنا ہے۔ اور پھر ان کے بڑے بڑے سردار بدر میں اور احد میں اور دیگر مارکوں کے اندر اور فتح مکہ کے موقع پر وہ مار دیے گئے اور ہلاک کر دیے گئے۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا، یہاں سے مسلمانوں اور مجاہدوں کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد ان کی واپسی ہوئی جہنم میں، اور جہنم کے اندر پھر ان کافروں اور مشرکوں کا ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا۔ میرے بھائیوں، یہ تو تھے کفار قریش، اللہ نے ان پر نعمتیں کی۔ اب آئیے ہم پر اللہ نے کتنی نعمتیں کی ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جائیں، سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اگر درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، درخت ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، کفار قریش میں جو لوگ کافر ہو کر مرے، اللہ کی نعمتوں کا کفر اور ناشکری کرتے ہوئے، وہ تو پہنچ گئے جہنم میں۔ اب بہت بڑا ان کا مقام تھا، ہاں بہت بڑا مقام تھا۔ کیا خیال ہے، مسجد حرام کا مقام ہے تو اس کے متولی کی کوئی شان نہیں ہے، بہت بڑی شان تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ اور فقط اتنا نہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد در اولاد میں سے تھے، مکہ میں رہنے والے، بیت اللہ کی متولی کرنے والے، لیکن بھائیوں کفر اور ناشکری کی وجہ سے کہاں ہیں آج؟ جو کافر ہو کر مرے وہ آج جہنم میں ہیں۔ تو جب اتنے بڑے بڑے لوگ اللہ کا کفر اور شرک کرنے کی وجہ سے مر گئے،
اور جہنم رسید ہوئے، ہم کون ہیں پھر؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کیا پھدی کا شوربہ، جب کفار قریش جہنم میں پہنچ گئے تو ہم کیا پھر مقام اور درجہ رکھتے ہیں؟ تو وہ تو غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے کفار قریش، ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے، ہم ان کافروں سے عبرت حاصل کریں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں اور یاد کریں اور اللہ کی نعمت کا حق ادا کریں۔ حق یہ ہے کہ ہم ایک اللہ اکیلے کی عبادت کریں، ہم ایک اللہ اکیلے کی عبادت کریں، ساری دنیا کافر ہو جائے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر کے اگر اللہ اکیلے کی عبادت کریں گے تو ہم خود کامیاب ہوں گے۔ اور ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ بھلے ہمیں قتل کر دیا جائے، بھلے ہمیں جلا دیا جائے، ہم کسی بت کو اور قبر کو اور بابے کو، زندہ کو اور مردہ کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی صفات کے اندر شریک کار نہ بنائیں۔ ورنہ اگر کفار قریش اولاد ابراہیم ہونے کے باوجود اگر وہ لوگ جہنم جا سکتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی جہنم ہے اور ہمارا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے، ان نعمتوں کی ناشکری کہ اللہ کی بجائے غیر اللہ کی پوجا کریں اور اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کے غیر کو شامل کریں۔ حق یہ ہے کہ زندہ رہیں، ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے، وہ جیسے ہے نا ہماری موت بھی اللہ کے لیے، ہماری نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، کوئی اللہ کا غیر اس میں شریک نہ ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔